बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आज़म सवाती के मामले पर। DGFIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। DGFIA ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए और उनकी जो वाज़ेह डायरेक्शंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए आज़म सवाती के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और फिर जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो मुकदमात दर्ज करवा रही है, धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज करवा रही है, सिर्फ इस वजह से कि अवाम नास में ये बात जानी चाहिए कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है या जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सारा कुछ करवा रही है। अब जब सिंध में ये ऐसे मुकदमा दर्ज होंगे और जरदारी की पॉलिस मुकदमा दर्ज करवाएगी या बलूचिस्तान में एक दो मुकदमा दर्ज होगा, सारी कौम को पता है कि ये कौन करवा रहा है और ये क्यों चाहते हैं। पहले ये चाहते थे कि इमरान खान समरी पर सिग्नेचर ना होने दें, समरी को पेंडिंग रखवाएं और इस्टेब्लिशमेंट जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसके और इमरान खान के दरमियान जो मामलात है वो ख़राब रहें। इमरान खान ने इनका वो सारे का सारा जो मामला है उस पर पानी फेर दिया। फिर ये चाहते थे कि इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से कहेंगे कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए, वहाँ पर मामलात ख़राब होंगे। इमरान खान ने इनका वो भी सारे का सारा जो तमाशा था वो ख़त्म कर दिया, ड्रामा इनका ख़त्म कर दिया और इनकी जो ख्वाहिशात थी उन पर पानी फेर दिया। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर अगला जो अहम चीज़ सामने आई वो थी हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा, उनके खिलाफ जो बात की गई और कोई ट्वीट किया गया उस पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उसी तरह मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए कराची में और इधर उधर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि FIA ने तलब किया, DGFIA को तलब किया गया है। दूसरी तरफ लंदन में MKM के बानी, जो दहशतगर्दों के भी बानी हैं, अल्ताफ हुसैन, जो लंदन से बैठकर हमारे इदारों पर हमले करते हैं और जिन्होंने कराची के अमन बर्बाद करके रखा हुआ था, उनके खिलाफ उन्हीं के MKM के रहनुमाओं ने अदालत में, लंदन की अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि फरियाल तालपुर के खास उल खास जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एक डिप्टी कमिश्नर भाग गया है और दूसरे डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया हुआ है। आज एंटी करप्शन की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है। ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, उसमें एक डिप्टी कमिश्नर ने 2 अरब 37 करोड़ रुपए का गबन किया। जो दूसरा डिप्टी कमिश्नर था, जो जिसको बैरून मुल्क भगवा दिया गया, जो फरार करवा दिया गया, वो 4 अरब के करीब सरकारी खजाने को टीका लगा के गया है। अब उसमें से फरियाल तालपुर और बिलावल हाउस में कितना हिस्सा गया है और उसके पास क्या था। लेकिन अब आप देखें, एक डिप्टी कमिश्नर हो और डिप्टी कमिश्नर ने 2 करोड़ 37 करोड़ का उस पर इल्ज़ाम हो और वो कहे कि मैं 2 अरब 37 करोड़ का इल्ज़ाम हो और वो कहे कि मैं 2 अरब 37 करोड़ दे देता हूँ, आप मुझे क्लीन चिट दे दें। तो इसका मतलब ये है कि उसने अरबों नहीं खरबों रुपए इकट्ठा किया हुआ है और वो कहता है कि अगर एक जो करप्शन का हमारा सौदा था उसमें अगर खसारा भी आ गया है तो मैं वो 2 अरब 37 करोड़ दे देता हूँ, बाकी मैं अरबों रुपए बचा लूं जो बकिया मेरे पास पड़े हैं। एक DC, उसकी ये हालत है, उसके पास इतना पैसा है कि वो कहता है, अब जिसने करप्शन की है उसको पता है कि जरदारी माफिया उसको बचा लेगा, लेकिन वो एक दिन भी थाने में नहीं गुजारना चाहता, एक दिन भी जेल में नहीं गुजारना चाहता। वो कहता है मैं 2 अरब 37 करोड़ वापस करने को तैयार हूं, मुझे क्लीन चिट दें। आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्स ने कितनी और ये वो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब को रोक दिया गया है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती थी कि ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है। वो खाक काम करें, वो सिवाय करप्शन के तो वो किसी फाइल को हाथ नहीं लगाते और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दिया जाता। अब मामला ये है कि 2 अरब 37 करोड़ रुपए तो DC मटियारी अदनान राशिद ने कहा है कि मुझे मैं वापस कर देता हूं, मुझे क्लीन चिट दे दें। अब FIA एंटी करप्शन ने जो वजारत दाखिला है सिंध की उसको खत लिखा है और उससे कहा है कि चूंकि हमारे पास प्ली बार्गेन का इख्तियार नहीं है, नैब तरह जो हमारे कानून है वो नहीं है, हमारा कानून पुराना है, हमें कोई इजाज़त दी जाए कि हम ये 2 अरब 37 करोड़ रुपए उससे लें। अब वो कहता है कि मैं आपको सारे फ्रॉड का बता दूंगा कि कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है। अगर तो वो वादा माफ गवाह बनने की तरफ इस वजह से नहीं जाएगा, उसको पता है उसको मरवा दिया जाएगा, तो वो ये चाहता है कि पैसे वापस जाएं, मुझे ये बैरून मुल्क जाने दें। मैंने बहुत जाली अकाउंट्स के जरिए पैसा बाहर भेज दिया है और क्योंकि वो आसिफ जरदारी का डिप्टी कमिश्नर है
تو اس کے بھی تو پیسے سوئس بینکوں میں ہوں گے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ مجھے آپ باہر بس ایک دفعہ مجھے یہاں سے نکلنے دیں اور مجھ سے 2 ارب 37 کروڑ لے لیں۔ یہ نظام ہے، یہ ایک ڈی سی کا حال ہے، اور پورے سندھ کا کیا حال ہوگا وہاں پر جو آصف زرداری، فریال تالپور نے کرپشن کا بازار گرم کر لیا ہے، اور جس یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو تماشا ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ اب یہ قوم نہیں برداشت کرے گی۔ اور یہ وہ کرپشن ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں جب کہتا تھا کہ جی کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے تو کہا جاتا تھا کرپشن کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، کرپشن کو رہنے دیں، کوئی اور بات کریں۔ ایک سائیکل چور 7 سال جیل میں گزارے، اور جو 7 ارب کا چور ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کہ یہ جو ایلیٹ کلب ہے وہ سارے کے سارے اس معاملے میں انوالو ہے، ہر بندے نے اپنے تئیں جتنا اس ملک کو لوٹا جا سکتا تھا لوٹا ہے، اور وہ اس نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے آپ سابق جتنے ہمارے فوجی سربراہوں کو دیکھ لیں، آپ ہمارے ججز کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے سابق جو ججز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 100 میں سے کوئی 10% بھی نہیں پاکستان میں رہتا، سارے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو جو باہر چلے جاتے ہیں، جن کی نسلیں باہر ہیں، وہ باہر کے سٹیزن ہیں، تو وہ کیوں پاکستان کا بھلا سوچیں گے؟ وہ کیوں پاکستان کے لیے قانون سازی ہونے دیں گے؟ وہ کیوں پاکستان کے لیے احتساب ہونے دیں گے؟ وہ کیوں غریب عوام کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو سیریس لیں گے؟ یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دوہری شہریت منع ہے کہ کوئی بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، اسی طرح جو بھی 20ویں گریڈ کا یا اس اوپر کا بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی اگر کوئی فوجی افسر ہو بڑے لیول کا، وہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج ہو، یا وہ وزیر اعظم رہا ہو، یا وہ وزیر اعلیٰ رہا ہو، یا وہ وزیر رہا ہو، اس پر یہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ یہ بیان الفی دے گا کہ وہ جب اس کی سروس ختم ہوگی وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ اپنے خاندان کو باہر نہیں شفٹ کرے گا، کیونکہ جب اس نے پہلے پلان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو باہر شفٹ کر دے گا، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ کیسے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کا دل دکھے گا؟ وہ کیوں روئے گا اپنی نسلوں کے لیے کہ میری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے اور میری نسلیں کہاں جائیں گی، کیا کریں گی؟ اب جتنے پولیس کے کوئی ایک آئی جی بتا دیں جو پاکستان میں رہتا ہو، سارے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اللہ کرے کبھی ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام آ جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی لنڈن میں 7 مہنگی پراپرٹیز کے حصول کے لیے جو جنگ ہے ایم کیو ایم کے آپس کے لوگوں کی، دہشت گرد الطاف حسین کے پرانے ساتھی وہ اب عدالت چلے گئے ہیں۔ پہلے یہ مل کر تباہی مچاتے تھے، اور اب وہ پراپرٹی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ بانی متحدہ کی رہائش گاہ سمیت 7 پراپرٹیز کی قیمت 12 ملین پاؤنڈ ہے، جو تقریباً 3.25 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، اور اس کے جو قریبی ذرائع ہیں ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین کے، اس کے مطابق پراپرٹیز خریدی گئیں تو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کا وجود نہیں تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی بھی ان پراپرٹیز کو الیکشن کمیشن میں اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ لندن کی ہائی کورٹ کو فاروق ستار اور وسیم اختر ویڈیو لنک کے ذریعے بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف گواہی دیں گے، اور شمالی لندن کے یہ علاقے میں وفاقی جو وزیر ہیں امین الحق، انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، اور ان پراپرٹیز پر لندن ہائی کورٹ میں، جس میں گواہ وسیم اختر اور فاروق ستار ہیں۔ اور یہ مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ یہ مقدمہ ہے جی الطاف حسین کے خلاف، اور اس پر یہ اب سارا معاملہ ہے۔ دوسری جانب اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اعظم سواتی اور ان کے ساتھ جو باقی سینیٹرز ہیں، انہوں نے جا کے اپنی ناک رگڑی انصاف کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی جو پاکستان میں رہنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ جاتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، کسی نے ان کا حال نہ پوچھا۔ دوبارہ ٹویٹس کا معاملہ ہوا، اس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک ہی وقوعے کی 1 سے زائد، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، ایک ہی وقوعے کی 1 سے زائد ایف آئی آر۔ جب پتہ ہے کہ ایف آئی اے نے گرفتار کر لیے، صبح سے یہ خبر چل گئی ہے، اس کے بعد جس تھانے نے بھی یہ ایف آئی آر درج کیا اس نے آئین کو توڑا ہے۔ بنیادی انسانی بنیادی حقوق یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کرنا ہے تو وہ ایک مقدمہ ہوگا ایک وقوعے کا۔ اور یہ ایسے ہی جیسے ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، جیسے عمران ریاض خان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے، ایسے مقدمات، اور اس کے پیچھے اس وفاقی حکومت اور رانا ثناء اللہ آصف زرداری کا ایک مقصد ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں غم و غصہ بڑھے، اور ان کو یہ لگے کہ جو سابقہ دور تھا اور جو موجودہ دور ہے یہ سارے ایک جیسے ہیں اور معاملات بہتر ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ کمپین شروع کر دیں، جو حالات بہتری کی طرف، جو برف پگھلنا شروع ہوئی ہے وہ نہ پگھلے، اور جو یہ
لینا چاہتے تھے، جو اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے عمران خان کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کروا کے، اور جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان اس سارے معاملے پر کوئی اور کام کریں، تو اب ان کے وہ گلے پڑ گیا ہے، تو انہوں نے یہ سارا معاملہ کروایا ہے۔ اور زرداری کی جو جو زرداری کی سندھ پولیس ہے، 4-5 مقدمات اس نے درج کیے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کی ایف آئی اے نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، اور جبکہ سیکشن 20 کے تحت مقدمہ درج کرنا یہ غیر قانونی ہے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب فرما گئے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، جن کی ججمنٹ آج بھی فائنلٹی اٹین کر چکی ہے۔ اور قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے خلاف بات نہ کریں، آپ اس جج کے خلاف بات کریں، آپ کو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ توہین عدالت نہیں ہوگی۔ آپ فوج کے بارے میں بات نہ کریں، فوجی افسر کے خلاف بات کریں، اور یہاں پر فوجی افسر کے خلاف بات ہوئی ہے تو اس پر یہ مقدمہ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو قائمہ کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، اس نے ڈی جی ایف آئی اے کو کل طلب کر لیا ہے، 2:30 بجے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ جو اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس کا پورا ریکارڈ لے کے آیا جائے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے وفاقی کابینہ نے ایک رولز میں ترمیم کرتے ہوئے ایک بل پاس کیا کہ اگر آپ نے ممبر کو، پارلیمنٹ کے ممبر کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایس او پیز بنائے تھے۔ وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی بیسیکلی کی گئی ہے کہ کیا آپ نے چیئرمین سینٹ سے یہ اجازت لی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ نے پکڑا ہے یا اجازت لی ہے۔ ساری تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں جو داخلہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفصیلات بھی لے کر آئیں، اور ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ وہ خود ذاتی حیثیت میں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کل اس گرفتاری کے خلاف اور اس ریمانڈ کے خلاف جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ اس معاملے کو لے کر چلیں گے کہ جب اطہر من اللہ صاحب سیکشن 20 کو ختم کر گئے ہیں تو یہ سیکشن 20 کے دوبارہ مقدمات کیسے درج کرا سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔